بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضاہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے روزے کو فاسد کرنے والے یا توڑنے والے اس عمل کا ذکر کریں گے جس کے ساتھ روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اور جس طرح کل کے درس میں نے بیان کیا تھا کہ روزہ باطل ہونے کے بعد اس کے دو قسم کے احکام ہیں۔ بعض روزے اگر ان کو توڑ دیا جائے، یعنی ایک صورت یہ ہے کہ روزہ توڑ دیا جائے اور اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ اس میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ تو یہ دوسری قسم جو ہے اس کا آج ہم آغاز کریں گے، اور آج عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 180 سے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے اندر یہی مسئلہ مذکور ہے۔ حدیث چونکہ طویل ہے اس لیے میں خود ہی اس کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا، اور اس کے ساتھ متعلقہ احکام بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ میرا شرح صدر فرمائے اور مجھے توفیق بخشے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی صحیح طور پر تشریح اور تفسیر کر سکوں، اور جتنے بہن بھائی عزیز اور عزیزات اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا اس کے بعد وہ اس کو سماعت کریں گے، تو سب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی اس جہد کو بابرکت بنائے، اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس جذبے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے علم کو علم نافع بنائے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدہ توحید پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور آخری وقت آئے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، ہم سب کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت دنیا کے اندر جو پریشانی بنی ہوئی ہے اللہ رب العزت اس سے ہمیں نجات دلائے اور حالات کو معمول پہ لائے۔ تو آج اس حدیث کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں رمضان کے دن میں، یعنی اگر کوئی شخص رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا شرعی طور پر حکم کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے ترجمے کے اندر یہ بات واضح ہو جائے گی، اور حدیث پاک یہ عمدۃ الاحکام جو اس کا ترجمہ ہے ضیاء الکلام، اس کی ترتیب کے اعتبار سے 180 نمبر حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ جاءہ رجل، کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، تو اس آدمی نے آ کر آتے ہی یہ کہنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ فقال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اہلکک، ما اہلکک، آپ کو کس چیز نے ہلاک کر دیا، او مالک، یا آپ کو کیا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کا۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفسار کیا۔ اب یہ شخص جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں
بعض حدیث کے شارحین نے لکھا کہ ان کا نام سلمہ ابن صخر تھا، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ آپ نے جب اس سے پوچھا، جب اس نے کہا میں ہلاک ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا اس سے کوئی خطا سرزد ہوئی، کوئی بہت بڑا کام اس سے ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان ہوا کہ آ کر وہ کہتا ہے ہلک تو، میں تباہ ہو گیا، حضرت میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کس چیز نے آپ کو ہلاک کیا، یا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ما لکا قال، تو اس نے کہا وقعت علی امراتی، یہ کنایا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لیے ہیں، وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں روزے کی حالت میں تھا، یعنی روزے کی حالت میں میں نے رمضان کے دن میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ وفی روایتن، اور ایک روایت میں ہے اصبت اہلی فی رمضان، میں نے رمضان کے مہینے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، یعنی دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، یعنی یہ اس نے اپنا مسئلہ بتلایا۔ اب یہ مسئلہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جواب مرحمت فرمایا، تو آپ نے اس کا کفارہ اس کو بیان کیا کہ یہ جو کام کیا آپ نے، یہ بہت بڑا کام ہے، رمضان کے دن کی حرمت، اس کی خلاف ورزی کی ہے آپ نے۔ تو آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد رقبۃ تعتقها، کیا آپ کے پاس کوئی غلام ہے تاکہ آپ اس کو آزاد کر سکیں، یعنی آپ کے پاس آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام ہے؟ قال لا، تو اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے پہلا آپشن اس کے سامنے رکھا، هل تجد رقبۃ تعتقها، کیا آپ کے پاس کوئی غلام ہے آزاد کرنے کے لیے؟ قال لا، تو اس نے کہا جی نہیں، غلام تو میرے پاس نہیں ہے۔ قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا آپ 2 ماہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ قال لا، تو اس نے کہا جی نہیں، یعنی ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں یہ کر بیٹھا، یہ عمل کر بیٹھا، تو 2 ماہ کے مسلسل روزے؟ اس نے کہا جی نہیں، مجھے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے میں حل تستطیع، الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا حل تستطیع، کہ آپ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان تصوم شہرین متتابعین، شہرین 2 مہینے، متتابعین مسلسل، کیا آپ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی صلاحیت طاقت رکھتے ہیں؟ قال لا۔ قال فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ فبینما نحن، ابھی ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آ گیا۔ بینما نحن علی ذالک، ہم اسی حالت میں تھے کہ وہ اس کا مسئلہ درپیش تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کا کفارہ بتلا رہے تھے۔ تو اسی اثناء میں اسی دوران اذ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، عرق کہتے ہیں مکتل کو، مکتل کا معنی ٹوکرا جس کو ہم بولتے ہیں، ایک کھجوروں کا کریٹ یا کھجوروں کا ایک ٹوکرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، یعنی کوئی شخص لے کر آیا کھجوریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے پھر پوچھا، قالا، تو آپ نے فرمایا این السائل، وہ مسئلہ پوچھنے والا، سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو وہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ قالا انا، کہا جی میں حاضر ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ ھذا، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لیجئے، فتصدق بہ، اس سے پہلے ایک سطر رہ گئی، دوبارہ اس کو ترجمہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ فرمایا حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا آپ 2 ماہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ قال لا، تو اس نے کہا جی نہیں، مجھ میں استطاعت نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، آپ فرمایا حل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی نہیں، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس یہ بھی استطاعت نہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ گویا کہ یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جس سے یہ عمل سرزد ہوا کہ اس نے
رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، تو اس کا کفارہ کیا ہوا، اس کو ایک دفعہ پھر ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ غلام آزاد کرنا، کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اگر اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی صلاحیت یا طاقت نہیں ہے تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر 2 ماہ کے مسلسل روزے بھی رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ جو کفارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اس کے بارے میں علماء کی 2 آراء ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی چیز بھی اختیار کر لے یا کہ یہ بالترتیب ہے۔ تو پہلا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کفارہ جو ہے یہ تخیر پر ہے، یعنی امام مالک اور ایک روایت میں امام احمد ابن حنبل کا یہ مسلک ہے کہ ان میں سے جو عمل بھی کر لے وہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جمہور علماء کا مسلک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد کا جو مذہب ہے، اور امام ثوری اور امام اوزاعی ان کا جو مسلک ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ الگ ترتیب ہے کہ پہلے نمبر پر اس کو غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر دوسرے نمبر پر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر 2 ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ صرف باقی کام وہ کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، لیکن وہ جو ان میں سے آسان ہے 60 مسکینوں والا وہ اختیار کر لے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب وار ہے۔ اگر ایک کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر دوسرا، اور دوسرا آپشن اس کی استطاعت اگر نہیں رکھتا تو پھر تیسرا آپشن ہے۔ تو گویا کہ اس کا کفارہ یہ ہوا کہ جس شخص نے رمضان کے دنوں میں اپنی روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ یا تو غلام آزاد کرے، یا پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب سوال یہاں ایک اور بھی ہے، وہ یہاں ہم اس کو کلیئر کر دیں کہ کیا یہ کفارہ صرف شوہر پر ہے، مرد پر ہے، یا بیوی پر بھی ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کا جو موقف ہے کہ یہاں آپ نے کفارہ بیان کر دیا اس کو، تو یہ کفارہ جو ہے اگر شوہر اور بیوی دونوں نے رضامندی سے یہ عمل کیا ہوگا تو پھر دونوں پر کفارہ ہے، اور دوسرا اگر شوہر نے زبردستی کی ہوگی، بیوی اس پر رضامند نہیں ہے، تو بیوی کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دونوں اس عمل پر رضامند تھے اور انہوں نے عمدن یہ عمل کیا جانتے بوجھتے ہوئے کہ روزہ ہے رمضان کا دن ہے، روزے کی حالت میں ہے، تو یہ کام کیا، تو اس پر اتنا سخت کفارہ ہے۔ اگر دونوں اس پر رضامند تھے تو دونوں پر کفارہ ہے، دونوں کو یا ایک غلام آزاد کریں، یا پھر 2 ماہ کے روزے رکھیں، یا 60 مسکینوں کو مرد بھی کھانا کھلائے اگر وہ روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور اس کی بیوی بھی کھانا کھلائے۔ تو اس کے بعد جب آپ نے اس نے کہا جی میں یہ بھی نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو ہمارے مشفق رؤوف الرحیم پیغمبر رحمۃ للعالمین نے خاموشی اختیار کی، اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ کے پاس ایک کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا، ایک مکتل لایا گیا جس کے اندر کھجوریں تھیں، کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا۔ تو آپ نے پوچھا وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ قال خذ ھذا فتصدق بہ، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لیجئے اور اس کو صدقہ کر دیجئے، یعنی فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دیجئے، یعنی آخری آپشن جو ہے اطعام 60 مسکینا۔ تو اس نے آگے سے یہ عرض کیا، کہنے لگا فقال اعلی افقر منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اپنے سے زیادہ فقیر پر خرچ اس کو صدقہ کروں؟ یعنی مدینہ کے اندر مجھ سے زیادہ فقیر تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ حاجت مند تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کہتا ہے اعلی افقر منی یا رسول اللہ، اے اللہ مجھ سے زیادہ فقیر پر میں خرچ کروں؟ فواللہ ما بین لابتیہا، اللہ کی قسم مدینہ کے دونوں کناروں یعنی دونوں حروں کے اندر، حرہ سے مراد دونوں طرف مدینہ کے جو سیاہ قسم کے پتھر ہیں ان کے درمیان، یعنی مدینہ طیبہ کی حدود میں، کہنے لگا کہ واللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین، اللہ کی قسم مدینہ کے دونوں اطراف کے اندر، اس سے مراد یعنی حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ نہیں ہے، اہل بیت افقر من اہل بیتی،
میرے گھر والوں سے بڑا کوئی فقیر گھرانہ اس مدینے کی حدود کے اندر نہیں ہے، مدینہ طیبہ کے اندر نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حتیٰ بدت انیابہ، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک کی چمک نظر آنے لگی، دندان مبارک ظاہر ہونے لگے، اور بڑے خوبصورت دندان مبارک تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کا حلیہ مبارک ماشاءاللہ۔ اور صحیح بات ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، احسن منک لم ترکت عین، آپ سے زیادہ خوبرو چہرہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور دیکھتی کیسے کہ آپ سے خوبرو بچہ کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اس کے ہاں پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا، ہر قسم کے جو جسمانی نقش و نگار کے اندر جو عیوب و نقائص تھے، اور سیرت بھی آپ کی طیبہ بنائی، اللہ نے اس سے آپ کو مبرہ بنایا، منزہ بنایا، اور یعنی موتیوں کی طرح آپ کے دندان مبارک۔ تو کہتے ہیں کہ آپ مسکرائے، ثم قال، تو پھر آپ نے فرمایا اطعمہ اہلک، یہ کھجوریں لے جائیے اور اپنے گھر والوں کو کھلا دیجیے۔ تو جس میں شریعت کے اندر جو نرمی رکھی گئی ہے، سہولت رکھی گئی ہے، اور خیال رکھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے کسی پر اللہ تعالیٰ اس کی ہمت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کفارہ بھی نہیں دے سکتا، تو وہ روزے کی قضا دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن جو پہلے تینوں کاموں میں سے کوئی کام کر سکتا ہے تو ترتیب وار یا تو پہلے غلام آزاد کرے، اس کا آج کل دور نہیں ہے، تو یا پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، شہرین متتابعین، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر 2 ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہے کہ اس پر اس روزے کی قضا بھی ہے، اور ساتھ یہ کفارہ بھی اس کو دینا ہوگا، جرمانہ بھی دینا ہوگا کہ اس نے رمضان کی حرمت کی خلاف ورزی کی ہے، اور روزے کی حالت میں اس کو پتہ تھا کہ اس نے یہ روزہ ہے اور رمضان ہے، تو اس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ تعلقات قائم کیے۔ علماء نے کہا کہ اس حدیث میں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، انزال ہو یا نہ ہو، اس پر کفارہ یہ لازمی ہے روزے کی حالت میں، رمضان کے دن میں، یا پھر وہ ویسے یعنی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا اگر جان بوجھ کر تو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے جس سے اس کا انزال ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کو اس روزے کی قضا دینی ہوگی۔ تو اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں رمضان کے دنوں میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اس میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یا غلام آزاد کرنا۔ اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا، اور اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہاں اس میں کہ اس آدمی کو یہ احساس ہوا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح عمدن کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح عمدن جماع کرنے کے ساتھ بھی، ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہ رہے، بعض نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر دونوں کو یاد ہی نہیں کہ ہمارا روزہ ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ ایسی صورت میں پھر اس کا یہ حکم ہے کہ جس طرح بھول کر کھانے اور پینے والے کا ہے، لیکن دیگر علماء نے کہا کہ نہیں، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اس مسئلے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک کو یاد نہیں تو دوسرے کو تو یاد ہے، اگر ایک کو تو یاد نہیں اور وہ دوسرا اس کو یاد کروا دے، تو یہ بات جو ہے بعید از قیاس ہے کہ دونوں کو یاد نہ ہو کہ ہمارا روزہ ہے، دونوں کو یاد نہ ہو کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو اس لیے ایسی صورت میں ان پر جو یہ کفارہ ہے اس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اگلا باب ہے جو شروع ہو رہا ہے حدیث نمبر 181 سے، اس میں ہے کہ باب الصوم فی السفر، روزے کے سفر کے دوران روزہ رکھنے کے بارے میں باب ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے اور اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ
شریعت اسلامیہ کے اندر انسان کے مصالح اور سہولت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے شریعت اسلامیہ کے محاسن بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین پاک میں تمہارے لیے کوئی تنگی اور کوئی مشکل پیدا نہیں کی۔ اور دوسری جگہ رسول اکرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تنگی نہیں چاہتے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الدین یسر، دین اسلامی شریعت یہ آسان دین ہے۔ تو اس دین کی آسانیاں اور رخصت اور سہولیات میں سے یہ بھی ہے کہ انسان سفر کی حالت میں اگر اس کو کوئی سفر درپیش ہے، سفر پہ جانا چاہتا ہے تو انسان روزہ افطار کر سکتا ہے، اور جو روزہ سفر کی حالت میں چھوڑے گا اس کو بعد میں قضا دینی ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، جو شخص تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، او علی سفرن یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنا ہوگی۔ یعنی سفر کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزے، رمضان المبارک میں کوئی شخص سفر کرتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا، اس کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، یا پھر بیماری کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزے بعد میں ان کی قضا دینی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جو علماء کا موقف ہے کہ سفر جو ہے، سفر تو بہرحال سفر ہوتا ہے، سفر ہوائی جہاز کا سفر بھی ہو تو وہ سفر ہی ہوتا ہے، تو سفر کی حالت میں کیا روزہ رکھنا افضل ہے یا کہ افطار کرنا افضل ہے؟ تو اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول ہے امام احمد بن حنبل کا، ایک اس حدیث کے پیش نظر کہ ان اللہ یحب ان تعطى رخصہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کیا جائے۔ اور دوسرا جو حدیث ہم پڑھیں گے اس میں لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا باعث نہیں ہے، نیکی کا کام نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ دوسرا ہے جمہور کا مسلک۔ تو جمہور کا مسلک کیا ہے کہ جو شخص سفر کے اندر روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے تو اس کے لیے افطار کرنا افضل ہے، اور جو شخص سفر کے اندر آسانی سے روزہ رکھ سکے اور اس کو مشقت محسوس نہ ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ رمضان کے دنوں کا اور ان کی جو دلیل ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا تھا، اور دوسرا کہ رمضان کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور تیسرا کہ رمضان کے زمانے کی روزوں کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو گویا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ سفر کے اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، سفر کرنا چاہ رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، تو دوران سفر اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو بعد میں، اور سفر کے اندر وہ مشقت محسوس کرتا ہے، سفر اس کا مشکل ہے، دشوار گزار ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، افطار کر لے اور بعد میں اس کی قضا دے لے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر سفر سہولیات والا ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، یہاں سے پلین پہ جانا ہے، آگے ہوٹل میں چلے جانا ہے، تو ایسا شخص اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے حق میں روزہ رکھنا بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں قسم کی احادیث ثابت ہیں، تو اس لیے اب احادیث جو ہے ہم ان کی قرات کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ مسائل مزید واضح ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 181 میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان حمزہ ابن عمرو الاسلمی، کہ بے شک حمزہ ابن عمر اسلمی قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ پوچھا آپ سے اصوم فی السفر، کیا میں سفر کے اندر روزہ رکھوں؟ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا میں سفر کے اندر روزہ رکھوں؟ تو یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، اور بعض کتابوں کے اندر یہ حمزہ الگ سے بھی ہے، اصوم فی السفر، کیا میں سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ وکانا کثیر الصیام، اور وہ بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی حمزہ ابن عمر الاسلمی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شئت فصم، اگر آپ چاہتے ہیں تو روزہ رکھ لیں، وَإِن شئت فَأَفْطِرْ، اور اگر آپ نہیں روزہ رکھنا چاہتے تو افطار کر لیں۔ یعنی آپ نے
ان کی مرضی پر اس کو چھوڑ دیا کہ اگر آپ آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو افطار کر لیں اور بعد میں اس کی قضا دے لیں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ سفر کے دوران روزہ افطار کرنے کی، روزہ چھوڑنے کی شرعاً اجازت ہے، یہ رخصت ہے، اور بعد میں یہ سفر کے دوران جو روزے چھوڑے گئے ہیں ان کی بعد میں قضا دینی ہوگی، اس لیے اس حدیث کے اندر آپ نے ان کو اختیار دیا۔ دوسری حدیث کے اندر، حدیث 182 کے اندر ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کننا نسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، فلم یعب الصائم علی المفطر، تو روزہ رکھنے والا افطار کرنے والے کو پر کوئی عیب نہیں لگاتا تھا، یعنی اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا تھا، اس کو معیوب نہیں سمجھتا تھا، ولا المفطر علی الصائم، اور نہ ہی افطار کرنے والا وہ روزے دار کے عمل کو معیوب سمجھتا تھا، اس کو نہ معیوب گردانتا تھا۔ گویا کہ دونوں قسم کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے اندر شریک ہوتے تھے، تو کچھ روزے دار ہوتے تھے تو وہ دوسروں کو نہیں سمجھتے تھے کہ انہوں نے سنت کی مخالفت کی، اور کچھ افطار کرنے والے تھے وہ روزے داروں کو نہیں سمجھتے تھے کہ انہوں نے سنت کی مخالفت کی۔ تو اس لیے یہاں بھی اس حدیث کے اندر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ تیسری حدیث جو ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حکیم الصحابہ کہا جاتا ہے، بڑے نیک صحابہ کرام میں سے بڑے عابد و زاہد تھے، اور عبادت کرنے کے اندر ان کو بہت دلچسپی تھی، جس طرح کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی تھی، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، گویا کہ ایک مہاجر کو جو ہجرت کی وجہ سے اپنا اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دین کی خاطر اپنا گھر بار، جائیداد، مال اسباب سب کچھ چھوڑ کر مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ آئے تھے اور بالکل خالی ہاتھ تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہاجرین کے ساتھ، مہاجرین کی انصار کے ساتھ مواخات قائم کی کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کے کہ یہ آپ کا بھائی ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ انصار نے بڑے دل کھول کر صحابہ اکرام کا، مہاجرین کا استقبال کیا اور ان کو اپنے ہاں جگہ دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا 28ویں پارے میں۔ اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی مواخات قائم کی، بھائی چارہ کیا اور ان کو ان کے مہمان بنایا۔ تو ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس وقت پردے کی آیتیں نہیں نازل ہوئی تھیں، تو حضرت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف بہت نیک خاتون تھی، اور ان کی اور دونوں میاں بیوی، ان کا آپس میں جو ایک ریلیشن شپ تھی، ایک پیار تھا، محبت تھی، وہ ایک مثال بیان کی جاتی تھی، حتیٰ کہ اس دور کے اندر، اور اس میں اس کی وجہ جو ہے وہ بھی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ جب شادی ہوئی تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وائف سے کہا ابتدائی دنوں کے اندر ہی کہ دیکھیے میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی قسمت میں کیا، آپ کا میرے ساتھ ایک تعلقات قائم ہوا، یہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق، اور ہمارے آپس میں جو رشتہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ایسے لکھا تھا، تو اب مزہ تب ہے کہ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ جو نکاح پڑھا گیا اور یہ ہم ازدواجی رشتے میں منسلک ہوئے، تو مزہ تب ہے کہ جب زندگی پیار و محبت سے گزر جائے، کیونکہ یہ رشتے خلوص و وفا پر مبنی ہونے چاہیے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ معزز سامعین و ناظرین کہ اگر انسان اس بات پہ غور کرے تو اللہ رب العزت نے یہ جو نکاح بیاہ ہے اس کے جو غرض و غایت بیان کیے، معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا سا ایک جملہ درمیان میں آ گیا اور اس کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں ذکر کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی انعامات اور احسانات میں سے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے
ہماری جنس میں سے یعنی مرد کی جنس میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. یعنی بیوی جس طرح مرد اشرف المخلوقات ہے اسی طرح اس کی بیوی بھی اس کی عورت بھی وہ بھی اشرف المخلوقات ہے. اس لیے ایک تو یہ فرمایا کہ من انفسکم وہ تم میں سے ہیں. اور النساء شقائق الرجال کا معنی بھی یہی ہے کہ جس طرح مرد آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اسی طرح عورتیں بھی ان کی اولاد ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے. اور یہ بات واضح طور پہ اگر انسان کی وائف کسی اور جنس سے ہوتی تو آپ جانتے ہیں کیا مشاکل ہوتی. اگر جنات میں سے ہوتی تو نظر ہی نہ آتی, اور اگر کوئی اور بھی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے. اور اس کے بعد ازدواجی رشتے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اپنی بیوی کے پاس سکون حاصل کر سکو. بیوی گھر میں ہو, انسان گھر میں آئے تو انسان کو سکون میسر آئے اور گھر انسان کا پیار و محبت کا گہوارہ ہو. اس طرح اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیویوں کے اوصاف بیان کیے تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی ساری ساز و سامان ہے, الدنیا کلھا متاع, اور دنیا ساری وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, اور دنیا کی سب سے قیمتی متاع جو ہے بہترین متاع وہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی کون سی ہے؟ اذا نظر الیہ سرتہ, جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے. شوہر کے لیے اپنی آپ یہ زیب و زینت, یہ جو اچھے کپڑے شوہروں کے لیے ہوتے ہیں, ان کے لیے زینت ہوتی ہے. اور جب اس کو حکم دے وامرھا طاعتہ تو اس کی اطاعت کرے, نافرمانی نہ کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ, اور جب شوہر کہیں باہر گیا ہو تو اس کے اپنے آپ کی بھی اور شوہر کے گھر کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی اس کے مال کی بھی حفاظت کرے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وائف کو یہ نسخہ بتایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ازدواجی زندگی یہ پیار و محبت سے گزرے تو پھر یاد رکھنا, ایک بات ذہن میں رکھنا, میں بھی انسان ہوں. اگر کبھی مجھے آپ غصے میں دیکھیں تو آپ نرم ہو جانا, اور جب میں آپ کو دیکھوں گا کہ آپ غصے میں ہیں تو میں نرمی اختیار کر لوں گا اور یہ پیار و محبت کے ساتھ. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلمان ایک دن گئے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف نے کوئی اتنا اچھا یعنی لباس جو پہنا تھا عام سا لباس پہنا ہوا تھا, اور ان سے پوچھا کہ بہن کہ ان کے گھر گئے, کھانا کھانے کا وقت تھا تو حضرت ابو الدرداء بھی وہیں تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسا پڑا گندا سا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شوہر کو اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں, یہ صاحب بہت نیک عابد و زاہد ہیں, رات کو ساری رات قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء کو ساتھ بٹھایا اور کہا میرے ساتھ کھانا کھاؤ. نفلی روزہ تھا, انہوں نے کہا میرا روزہ ہے, کہا نہیں آج آپ کو کھانا پڑے گا. تو انہوں نے نفلی روزہ ان کو کھانا کھانے پر مجبور کیا, تو انہوں نے کھانا کھایا. تو نفلی روزہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے انسان کو چھوڑنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے, بعد میں اس کی قضا دینا بھی لازمی نہیں. اگر کوئی بعد میں اس کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا تو قضا دے لے, لیکن وہ چونکہ روزے کنٹینیو رکھتے تھے. پھر رات کو جب سوئے تو حضرت ابو الدرداء جب اٹھنے لگے نفل ادا کرنے کے لیے تو حضرت سلمان نے کہا کہ ابھی لیٹ جائیے. جب رات کا ایک ثلث باقی رہ گیا, تہجد کا وقت ہوا, تو پھر کہا کہ اٹھیے اب میں بھی تہجد پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھیں. صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو حضرت ابو الدرداء نے شکایت کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جی انہوں نے کل میرے ساتھ روزہ بھی میرا چھڑوایا اور کل انہوں نے مجھے رات کو انہوں نے پوری رات عبادت بھی نہیں کرنے دی. پچھلی رات کو ہم اٹھے آدھی رات کے بعد. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق سلمان, سلمان نے سچ کہا ہے, ان لنفسک علیک حقا, آپ کے جان کا بھی آپ پر حق ہے, ولزوجک ولعینک علیک حقا, اور آپ کی آنکھ کا بھی آپ پر حق ہے کہ آپ آرام بھی کریں, ولزوجک علیک حقا, اور آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے, ولزورک علیک حقا, اور آپ کے مہمان کا بھی آپ پر حق ہے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس روایت کے راوی ہیں. بعض تراجم کی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کئی صحابہ اکرام نے ان کی بیوہ کو شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا. اور یہ ایک مثالی جوڑا, اتنی پیار و محبت سے ان کی زندگی گزری, تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی میں حضرت ابو الدرداء کے ساتھ جاؤں, اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی دوسرے جگہ شادی کر لیتی ہے تو جو آخری شوہر ہوگا وہ اس کے ساتھ جنت میں جائے گی اگر وہ دونوں نیک ہیں.
تو کہا کہ نہیں، انہوں نے شادی سے اس لیے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں ابو الدرداء کے ساتھ ہی جنت میں جانا چاہتی ہوں، ان جیسا پیار محبت مجھے کہیں سے نہیں ملا۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فی حر شدید، حدیث پاک کے الفاظ، یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں حدیث 183، کہ ہم رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، فی حر شدید، سخت گرمی تھی، حتی ان کان احدنا لیضع یدہ علی راسہ من شدت الحر، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے سر کو ڈھانپنے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے۔ وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے اندر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، وہ عبداللہ ابن رواحہ، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، باقی سب لوگ جو تھے انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر بھی ہے کہ سفر کے اندر افطار کرنا، تو نبی علیہ السلام نے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا ان کو بھی آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کو ان کی حالت پر برقرار رکھا، اور خود آپ نے روزہ رکھا۔ تو دونوں کیفیتیں تھیں، تو آپ نے گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے روزے نہ رکھنے پر خاموشی اختیار کرنا، یہ آپ کا سکوت رضا تھی، اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر تھی، یہ حدیث تقریری۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ دوران سفر روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں طرح جائز ہے۔ سفر کے اندر مشقت تھی، تو اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور دوسروں نے مشقت کی بنا پر روزہ نہیں رکھا کیونکہ سخت گرمی تھی۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ عن جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، فرعا زحامن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیڑ دیکھی، لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی اور لوگ ایک جگہ پہ جمع تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زحام کو دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ بھی دیکھا، وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس پر سایہ کیا گیا ہے، یعنی گرمی کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ ان پر سایہ کیا گیا ہے۔ فَقَالَ مَا هَذَا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قَالُوا صَائِمٌ، تو لوگوں نے کہا جی یہ روزے دار ہے۔ تو آپ نے جب اس کی کنڈیشن دیکھی کہ روزے کی حالت میں اس کو اتنی مشقت ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یا کوئی یعنی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اور ایک مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ علیکم برخصت اللہ التی رخص لکم، تمہیں چاہیے کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کرو جو اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، اور وہ رخصت کیا ہے کہ روزے کی حالت میں روزہ جو سفر کی حالت میں اگر مشقت ہو تو روزہ افطار کر لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا جس طرح کہ حضرت مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے عن جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے گئے، آپ نے فتح مکہ کے لیے نکلے، سفر میں تھے، تو وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ فصام حتی بلغ قرع الغمیم، آپ نے روزہ رکھا حتیٰ کہ قرع الغمیم نامی مقام پہ آپ پہنچ گئے۔ فصام الناس، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھا۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ روزے کی وجہ سے لوگ مشقت میں ہیں، تو آپ نے پانی کا ایک ثم دعا بقدح من ماء، پانی کا ایک پیالہ منگوایا، فرفعہ، اور آپ نے اس کو اٹھایا، حتی نظر الناس الیہ، حتی سب لوگ آپ کی طرف دیکھنے لگے، ثم شربا، پھر آپ نے وہ اس پانی کو نوش فرما لیا۔ فقیل لہ بعد ذلک، تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے بھی روزہ افطار کر لیا۔ تو آپ کسے کہا گیا کہ بعض لوگوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اولئک العصاۃ، کہ یہ لوگ جو ہیں نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں، یعنی انہوں نے میری پیروی نہیں کی۔ تو یہ جو آپ کی بات تھی آپ نے اس وقت سفر میں فرمایا، بعد میں آپ نے جب سفر میں روزہ رکھا تو یہ بات قول آپ کا منسوخ ہو گیا، یہ حدیث منسوخ ہو گئی لصیام ہی، آپ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو گویا کہ خلاصہ کلام یہ کہ مسئلہ یہ ہوا کہ سفر کی حالت میں اگر کوئی شخص مشقت محسوس کرتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا دے گا۔ اور اگر وہ مشقت محسوس کرتا ہے تو وہ سفر کی حالت میں اور روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے تو وہ روزہ افطار کر دے اور بعد میں اس کی قضا دے دے۔ اگر سفر کے اندر مشقت محسوس نہیں کرتا اور سہولت محسوس کرتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھ لے،
اور اس کا یہ روزہ ادا ہو جائے گا، اور بعد میں اس کو رمضان کی جو برکت ہے، فضیلت ہے، وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اس باب کے اندر جو آخری حدیث ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ، حدیث 185 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فمنا الصائم ومنا المفطر، ہم میں سے بعض لوگ روزے دار تھے اور بعض افطار کرنے والے تھے، یعنی بعض نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ قال فنزلنا منزلا، ہم ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کے لیے اترے، فی یوم حار، سخت گرمی کا دن تھا، واکثرنا ظلا صاحب الکساء، اور ہم میں سب سے زیادہ سایہ اس کے وہ حاصل کرنے والا تھا جس کے پاس چادر تھی۔ فمنا من یتقی الشمس بیدہ، ہم میں سے بعض ایسے تھے من یتقی الشمس بیدہ کہ جو سورج کی دھوپ سے، گرمی سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے بچ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہے تھے اور گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قال فسقط الصوام، روزے دار جو تھے وہ تو آئے اور گر پڑے روزے کی وجہ سے، ان میں کوئی سقط نہیں تھی۔ وقام المفطرون، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ اٹھے، فضربوا الابنیہ، تو انہوں نے خیمے نصب کیے، وسقوا الرقاب، سواریوں کو پانی پلایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج افطار کرنے والے اجر و ثواب لے گئے، یعنی انہوں نے اجر و ثواب کیسے ملا ان کو کہ روزے داروں کی خدمت کرنے، جانوروں کو پانی پلانے، اور جو کام روزے دار نہ کر سکے وہ انہوں نے کر دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دوران سفر روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں طرح جائز ہے، اور اگر سفر مشقت والا ہو تو پھر روزہ افطار کرنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، اور اگر سفر مشقت والا نہیں ہے تو اس کے اندر روزہ رکھنا بہتر ہے۔ یہ ان احادیث پاک سے یہ بات واضح ہوئی۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ روزے کی قضاء کے ساتھ ہے، انشاءاللہ اس کا ہم کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ آیا تھا کل کہ اگر کسی کے جسم میں کسی جگہ سے خون نکل آئے، ہاتھ میں مثلا سبزی کاٹتے ہوئے ہاتھ پہ چھری لگ گئی، خون نکل آیا، یا اس کو نکسیر آ جائے، یا اس کے دانتوں منہ میں سے خون آنا شروع ہو جائے اور وہ اس کو باہر اگل دے، اس کو نگلے نہیں، تو ایسی صورت میں کیا روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ تو خون نکلنے کے ساتھ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، خون نکلنے کے ساتھ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اسی طرح اس پر جو پٹی وغیرہ باندھنے سے اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ منہ سے خون آ جاتا ہے، اس طرح نکسیر آ جانے سے بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نکسیر آ جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ بواسیر کے مریض جو ہیں ان کو بعض اوقات کوئی دوا لگانی پڑتی ہے اس مقام پر، تو کیا اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے ساتھ بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک اس کی بیوی، یعنی میاں بیوی دو افراد ہیں، ان کو ڈاکٹروں نے، کمزور ہیں، بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، تو ان کو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، تو وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ اگر رمضان میں روزے کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، جتنے وہ رکھ سکتے ہیں رکھ لیں، اور باقی کی بات میں پورا سال جب وہ قضاء سال بھر میں دے لیں، کسی مہینے میں 2-4 رکھ لیے، پھر اگلے مہینے میں اس طرح، تو وہ سال کے اندر اس کی قضاء دے لیں۔ اگر وہ ایسے مریض ہیں کہ جن کا مرض یعنی ایسا ہے کہ جس میں شفا یابی کا امکان نہیں ہے، یا وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ روزہ رکھنے کی ان کو استطاعت نہیں ہے، تو وہ فدیہ دے دیں، وہ فدیہ دے دیں۔ تو فدیہ کتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ یہ فدیہ جو ہے اس میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ کتنا فدیہ، کہ ایک مد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مد تھا، یعنی وہ 4 مد مل کر ایک سا بنتا تھا، اور سا تقریباً جو 2.25 کلو گرام یا 2.5 کلو گرام کا بنتا ہے، یعنی اس کا جو ایک حصہ ہے، یعنی سا کا چوتھا حصہ، تو اگر 2.5 کلو گرام ہو تو اس کی آپ بنا لیں اس کا چوتھا حصہ، تو
تو اتنا وہ گندم چاول کسی کو لے کر غلے کے طور پر دے دے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ بہتر ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ غلہ دینا افضل ہے کیونکہ اس کا حدیث پاک میں ذکر ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جو لوگ کسی کو روزہ رکھواتے ہیں یا فدیے کے طور پر، تو وہ سحری اور افطاری 2 وقت کا کھانا اس آدمی کو کھلا دیں جو روزے رکھ رہا ہو، اپنا بھی روزہ رکھ رہا ہے اور ان کی طرف سے فدیہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر یہ مشکل ہے تو حساب لگا کر کہ سحری اور افطاری کے وقت جو اخراجات ہیں ان کا حساب لگا کر یہ پیسے ان کو دے دیں اور وہ اس سے اپنا وہ کھانا وغیرہ خرید لیں اور وہ فدیہ کے طور پر وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں آراء ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ روزے کی حالت میں یہ اسٹیم لینا، یہ کل بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ اسٹیم لینا جس میں ناک کے ذریعے انسان وہ بھاپ اپنے داخل کرتا ہے جسم میں، اور ناک کا منفذ چونکہ معدہ ہے، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اسٹیم لینا جو ہے یہ روزے کی حالت میں درست نہیں ہے، اس سے خدشہ ہے کہ روزے کی صحت پر اثر ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے کوئی جس طرح کل کئی مسائل یہاں ذکر ہو گئے کہ ان کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جو انہیلر استعمال کرنے والے ہیں روزے کی حالت میں تو وہ کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو دمے کے مریض ہیں۔ اور اسی طرح انسولین کے بارے میں بھی سوال ہے، یہ بھی کل میں بیان کر چکا ہوں کہ روزے کی حالت میں جس طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتاویٰ میں ہے کہ انسولین کا مریض اگر انسولین کا انجیکشن لگا لیتا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہماری اس مجلس میں جو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کا ترجمہ کیا اور اس کی تشریح کی، اللہ رب العزت قبول و منظور فرما لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو علم دین کے حصول کے لیے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور اس جو مشکل کے اندر ہم مبتلا ہیں، اللہم ادفع عنا البلاء والوباء، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ومن درک الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتۃ الاعداء، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ انشاءاللہ یہ درس کل بھی ہوگا، 1 بجے شروع ہوگا اور جو باقی حدیث ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جمعرات تک یہ ہمارا سلسلہ کنٹینیو رہے گا، تو رمضان المبارک کے اندر ہم وقت کا اناؤنس کر دیں گے تو ہم درس تفسیر شروع کریں گے۔ سورۃ المائدہ کی تفسیر ہم نے، کیونکہ اس میں بہت سارے احکام ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے بعض احباب کے مشورے پر اس صورت کا انتخاب کیا گیا ہے اور رمضان المبارک میں ہم اس پوری صورت کا ہر روز یعنی عصر کے بعد وقت آپ کو بتا دیں گے کہ یہ درس ہوا کرے گا، تو اس میں ہم وہ وقت بھی فراغت کا وقت ہوتا ہے اور اس میں بہن بھائیوں سے گزارش بھی ہے کہ وہ دلچسپی لیں اور اس وقت میں یہ درس سنیں اور علم حاصل کریں اور جو مسائل دین کے سیکھیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم اناؤنس کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ یہ عزیز بچے اللہ تعالیٰ جو یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت بخشے، ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اور اللہ جل شانہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اس پروگرام کو صدقہ جاریہ بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔